تو جب ایک بچہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آ کر دینی تعلیم پڑھ کر دنیاوی تعلیم میں بھی اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہیں، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، ان کا یہ کہنا تھا، سائنس یہ کہتی ہے 3 سال کی عمر میں بچے کا دماغ 30 سال کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنا کام نہیں لیتے بچے سے، ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، مگر اس کا دماغ اللہ نے جو دیا ہے 30 سال کا دماغ اللہ نے دیا ہے۔ وہ پتہ یہ چلتا وہ دور ایسا ہے بچپن کا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کے اوپر لکیر کی طرح۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس دور میں، اس فتنوں کے دور کا اگر مسلمان مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بچپن بچوں کا دینی علم میں لگائیں۔ شیخ، جتنے لوگ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے دل میں یہ خواہش رہتی کہ ہمارے بچے عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، خواہش سب کے دل میں ہے جی۔ اس کے پیچھے جو کوششیں اور جو کاوشیں، جو قربانیاں ہیں، وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ حاوی ہیں۔ ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، اب سکولز کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، اور یہ سارے جو ہے نا ہوم ورک اور یہ اوور لوڈ کر دیے بچے کو جی، تو اس میں کہیں نہ کہیں بیلنس جو ہے وہ زیادہ اکیڈمکس کی طرف جھکا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے جی۔ اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ رہے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ہونی چاہیے جی، اور اس آیت کو جامع الدعا بھی کہتے ہیں، یعنی دعاؤں میں بہت زیادہ جامع دعا ہے، بڑی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس آیت پر اب غور کیجئے، اس دعا میں غور کیجئے، اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا اچھی بنا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ دنیا اچھی ہو۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے بچوں کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہونی ضروری ہے۔ بالکل۔ سیکنڈ ٹکڑا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی اچھی بنا جی، اتنا اچھا جملہ ہے دیکھو۔ تیسرا ٹکڑا ہے وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے جی۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر اہل علم کیا کہتے ہیں، اس آیت میں 2 بار آخرت ہے، 1 بار دنیا ہے۔ بہترین پیرامیٹر جی ہاں، یہ ہے قرآن کا یہ آیت سے لیا ہوا پیرامیٹر۔ اب اسی پیرامیٹر کو آپ بچوں میں رکھیے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، آپ کبھی یہاں ان کو بلائیے انشاءاللہ، ڈاکٹر شبیر نام ہے ان کا، بنگلور کے لیڈنگ 10 ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں آج۔ ہاں، 35 ایئرس سے بڑے سرجن ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں۔ اس دور میں جب ایک بھی انگریزی کا لفظ ان کو نہیں آتا تھا، عمری ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اچھا، تو عشاء کا کھانا کھا رہے تھے، بولتے ہیں ڈنر کر رہے تھے، پورے بھائی ہنسے ہوئے کہ آپ کو کم کیم نہیں آتا، آپ کیسے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ تو فجر کی نماز تک والد صاحب سوچتے رہے کہ یہ آدمی کو، اس بچے کو میں مدینے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بچہ اپنی لائن بدلنا چاہتا ہے۔ فجر پڑھ کے دونوں باپ بیٹا نکلے تو بولے کہ آر یو سیریس؟ جی ہاں میں سیریس ہوں۔ 7 سے 8 مہینے میں انہوں نے SSLC مکمل کیا، پھر +2 92% سے کیا۔ اس دور میں نیٹ نہیں تھا جی، مدراس میڈیکل کالج میں سیٹ ملی، MBBS اچھے نمبر سے پاس کیا۔ اس کے بعد لنڈن گئے، لنڈن میں انہوں نے MS کیا۔ اس کے بعد FRCS فرام آئرلینڈ، FRCS فرام UK، FRCS ایک اور کنٹری، 3 کنٹری کے FRCS ان کے پاس، جو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈگری ہے، اور آج کے زمانے میں وہ ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر ہیں بنگلور کے۔ تو جب ایک بچہ مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آ کر دینی تعلیم پڑھ کر دنیاوی تعلیم میں بھی اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہیں، تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح بات، میرا سوال ہے، سمپل سا سوال ہے۔ بالکل۔ تو ہم کو اچھا ان کا یہ کہنا تھا، میں ابھی اپنے اسپورٹ ڈے میں بلایا تھا، اچھا، وہ کہتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے 3 سال کی عمر میں بچے کا دماغ 30 سال کا ہوتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروو ہے یہ جی۔ ہم لوگ اتنا کام نہیں لیتے بچے سے، ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، مگر اس کا دماغ اللہ نے جو دیا ہے 30 سال کا دماغ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ بچپن کی جو عمر ہے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 10، یہ جو عمر ہے 10 سال، میرے نبی نے جو کہا یہ ایسے ہی نہیں کہتے 7 سال کا ہو جائے نماز کو لے کر جاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز، اس میں کچھ حکمت ہے۔ اتنے وقت تک اس کو حفظ قرآن کرا دینا چاہیے۔
اس کا بچپن جو ہے وہ دین میں لگا دینا چاہیے، اسے عقیدہ، قرآن. جب نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی عمر کیا تھی رضی اللہ عنہما؟ حدیث میں جو جملہ تھا قد بلغ الحلم، جسٹ بالغ ہوئے تھے. بچہ بالغ کب ہوتا؟ 13 سال، 14 سال، 15 سال میں. وہ عمر نہیں بتائی گئی، جملہ بتایا گیا قد بلغ الحلم، ابھی ابھی بلوغت کو پہنچے. اس عمر میں وہ مفسر قرآن تھے، سارے صحابہ میں سب سے بہترین تفسیر کرنے والے. وہ پتہ یہ چلتا وہ دور ایسا ہے بچپن کا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کے اوپر لکیر کی طرح. تو مسلمانوں کو چاہیے اس دور میں، اس فتنوں کے دور کا اگر مسلمان مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بچپن بچوں کا دینی علم میں لگائیں.